میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، صحابی و خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء اور رسول کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیض کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے بصرہ ہجرت کی۔ نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں ہوئے تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کا سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قرشی تیمی ہے۔ کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کی وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ کنیت ام الخیر رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئی تھیں۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں کیے۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزی کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔
اس سے آپ رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر بن عویمر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جنگ موطا کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی صحابی، آپ رضی اللہ عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ممبر پر بیعت عامہ لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثناء کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستہ پر قائم کرو۔ راستی اور وراثت گرفتاری امانت ہے اور دروغ گوئی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، اور جب تک کہ میں ان کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا۔ جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔
جب تک کہ میں اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ اس روز قریباً 33,000 صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1400 سال پہلے آپ رضی اللہ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا پر اثر اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ اسلامی مفتوح علاقوں میں والیوں، عاملوں، قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے۔ اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فروغ ہو جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے جھوٹے مدعیہ نبوت کو سرکوبی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے۔ ذمیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا، اور ریاست مدینہ کے اندر تمام شہریوں کو ان کا جائز مقام دیا اور حسن انتظام سے تعلیمات مصطفی کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عملی پیکر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو بھی اقدامات اٹھائے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق تھے۔ آج بھی عالم اسلام کے حکمران اور مختلف النظام کے تحت کام کرنے والی حکومتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومتی و انتظامی ماڈل سے سیکھیں۔ محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی نے پیر 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور قیامت تک کے لیے اپنے آقا و مولا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ اللہ کے لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی اجمعین پر۔ آمین ثم آمین۔